اللہ 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 للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پروگرام مارننگ وتھ قرآن کے سیگمنٹ ون ورس ون ڈے میں اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 200 کو سمجھیں گے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنانے اور اس کے ذریعے ہدایت پانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حج کے مناسک ہم نے پچھلی آیات میں سمجھے، یہ جو آج آیت ہم نے سمجھنی ہے نا انشاءاللہ العزیز، اس آیت سے ہم یہ سیکھیں گے کہ حج ایک اور بہت بڑی چیز ہمیں سکھاتا ہے۔ نہ صرف حج بلکہ اسلام ہمیں ایک چیز سکھاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ایک مومن یا ایک مسلمان کی زندگی بے مقصد نہیں ہوتی، اس کی زندگی با مقصد ہوتی ہے۔ اور با مقصد زندگی میں اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا جو گول ہے، جو اس نے اچیو کرنا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس مختصر سی زندگی میں اس نے اپنی آخرت کو سنوارنا ہے۔ اس مختصر سی زندگی کو اللہ نے اس کی آخرت سنوارنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے۔ یہ اس کی لائف کا پرپس ہے جو اسلام اس کو دیتا ہے، اور باقی عبادات کی طرح حج بھی اس مقصد کی یاد دہانی کرواتا ہے کہ اس مقصد کو نہیں بھولنا۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دنیا تو ہمارا مطمع نظر بن چکی ہوئی ہے، لیکن آخرت کو بھی نہیں بھولنا۔ آپ دیکھیے کہ آج ہماری تمام تر فکریں جو ہیں وہ کس چیز کے گرد گھومتی ہیں؟ دنیا کی کامیابی کے لیے، دنیا میں ہمیں یہ مل جائے، ہماری دعائیں دنیا کی کامیابی کے لیے ہیں۔ ہم عبادات کرتے ہیں وظیفوں کی صورت میں، تسبیحات پڑھتے ہیں وظیفوں کی صورت میں، کہ ہم جو ہیں وہ دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں چاہیے، یعنی یہ چاہیے وہ چاہیے، یعنی ہماری عبادات کا مقصد بھی صرف دنیا کی کامیابی ہے۔ اچھی نیک مقصد کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، جیسے کہ اس آیت میں جو بھی میں نے پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جائز ہے نیک مقصد کے لیے، لیکن یہاں پر بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مطمع نظر صرف دنیا کو بنا لینا۔ اور پھر ہم کیا سمجھتے ہیں کہ وہ شخص جس نے دنیا میں کچھ جمع نہیں کیا، جس نے دنیا میں کچھ کمایا نہیں ہے، اس نے بنایا ہی کیا ہے؟ ہماری نظر میں وہ ناکام انسان ہوتا ہے۔ کھانے پینے اور زندگی گزارنے کے لیے صرف تو اللہ تعالیٰ نے اور بھی بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ جانوروں کا کیا مقصد ہے؟ بس کھانا پینا اور سونا۔ اور اگر انسان بھی اپنی زندگی کا کوئی پرپز نہیں بناتا، کوئی مقصد نہیں بناتا، تو پھر اس کی اور حیوان کی زندگی میں کوئی فرق نہیں، جو صرف دنیا چاہتے ہیں اور دنیا کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں، بس یہ مل جائے وہ مل جائے۔ ہوتا کیا ہے؟ دنیا بھی ان کو نہیں ملتی، اتنی ہی ملتی ہے جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوتی ہے، لیکن جو آخرت کو سنوارنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں۔ اس کی دنیا بھی بہتر کیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ پھر دنیا کی چھوٹی چھوٹی فکروں میں اپنے آپ کو گلاتا نہیں ہے۔ ہر وقت دیکھیں نا، زندگی میں کوئی غم آ گیا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، تو وہ اس میں ہی پھر مہینوں گزر جاتے ہیں، اس غم کو منانے میں مہینوں گزر جاتے ہیں، اور غم سے فارغ ہوتے ہیں، ابھی غم سے نکلنے نہیں ہوتے تو کوئی خوشی آ جاتی ہے، اور پھر اس خوشی کو منانے میں مہینوں گزر جاتے ہیں، اور پھر ایسے ہی زندگی گزر جاتی ہے۔ اور اس خوشی اور غم کو اتنا سر پہ سوار کر لیا جاتا ہے کہ جب غم آتے ہیں تو ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب اس خوشی کو صحیح طرح نہیں منا پاتے، جو ہم چاہتے ہیں اس طرح سے نہیں منا پاتے، تو بھی ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ آج ہمیں اپنے ارد گرد اتنی بیماریاں اور اتنے پریشان حال جو لوگ نظر آتے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے ہاں بیماریاں اور ڈپریشن بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیے اسلام مسلمانوں کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ذاتی غم آ رہے ہیں، آپ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ خوشیاں آ رہی ہیں، آپ ان کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں، آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آتی ہیں کہ اللہ کے رسول میں تھک جاتی ہوں، مجھے کچھ غلام دے دیجئے۔ آپ کے پاس غلام آئے ہوئے تھے، آپ نے اپنی بیٹی کو انکار کیا، کیا بیٹی ناراض ہوئی
کہ میرے باپ کے لیے تو میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تسبیح جو آپ نے سکھائی وہ اس پر خوش ہو گئے۔ آپ کی بیٹی کی اولاد وفات پا رہی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں، پھر اپنے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ بیٹی کوئی گلہ نہیں کرتی۔ آپ اسے فرماتے ہیں ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى ولتصبر، کہ اللہ کا تھا جو اس نے لے لیا اور اس کا شکر ادا کرو جو اس نے دیا ہے، ہر چیز ایک وقت مقرر تک ہے، صبر کرو جو ہے وہ بھی جانے والا ہے۔ یعنی آنے والے غموں کے لیے تیار رکھیے، اپنے آپ کو ٹرین رکھیے، مینٹلی پریپیئر رکھیے کہ وہ رب جس نے دیا ہے اس نے لینا بھی ہے، وہ لے لے گا۔ اگرچہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے ناگہانی آفت سے پناہ مانگے، لیکن آنے والے حالات کے لیے خود کو تیار رکھیں۔ اور ہماری خواتین نہیں رکھتی، ہماری وومنس نہیں رکھتی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنی ٹینشنز لیتی ہیں، اتنی ٹینشنز لیتی ہیں، اور ہوتا کیا ہے بہت سی بیماریاں ٹینشنز کی وجہ سے لگ جاتی ہیں۔ اگر ہم بھی یہی سوچیں کہ اللہ کا تھا جو اس نے دیا ہے، اور جو ہے وہ بھی اس نے لے لینا ہے، جو ہمارے پاس ہے وہ بھی ایک وقت تک ہم نے خود بھی چلے جانا ہے اس کے پاس۔ تو آپ دیکھیے اسلام نے کیسے بدلا اس عورت کو جس کے بھائی ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ آئی تھنک حضرت ہنسا نام ہے ان کا، حضرت ہنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہر وقت قصیدے پڑھتی تھیں، ہر وقت روتی رہتی تھیں اپنے بھائیوں کی جدائی میں۔ ان کی زندگی کا مقصد یہ ہو گیا ہوا تھا، رونا دھونا، ہر جگہ پہ مرثیے پڑھنے اپنے بھائیوں کی وفات پہ، اور مطلب ان کا دل پھٹا جا رہا ہوتا تھا، جدائی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب اسلام قبول کیا تو اس قدر خود کو بدل ڈالا، اس قدر خود کو بدل ڈالا کہ ہم اللہ کے لیے ہیں۔ ایک جنگ میں ایک بیٹے کی موت کی خبر ملتی ہے تو پوچھتی ہیں اللہ کے رسول تو ٹھیک ہے نا، دوسرے بیٹے کی موت کی خبر ملتی ہے، پھر یہی پوچھتی ہیں مجھے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں، تیسرے جوان بیٹے کی شہادت کی خبر ملتی ہے، پھر یہی کہتی ہیں پہلے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کیسے ہیں۔ مطلب یہ ایمان کی لذت کہ آج ہمارے اندر ہے۔ تو اسی لیے یہ آیت جو ہے نا، آئیے دیکھتے ہیں آیت کا ترجمہ اور پھر ہم آیت کی تفسیر کے ذریعے آیت کو سمجھتے ہیں۔ تو اپنی زندگی کو بامقصد بنانا ہے، اپنی زندگی میں آخرت کی کامیابی کو ترجیح دینی ہے، کہ ہماری دعائیں دیکھیں، ہماری دعائیں کیا ہوتی ہیں، اور کہ ہماری دعاؤں میں کس حد تک یہ چیز شامل ہے کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اے اللہ مجھے قرآن کی سمجھ دے، اے اللہ میری آخرت سنوار دے، اے اللہ میرے بچوں کو اپنا فرما بردار بنانا، میرے بچوں کی بھی آخرت سنوار دے، ان سے اپنے دین کی خدمت لے۔ کتنی حد تک ہماری دعاؤں کے اندر یہ دعائیں شامل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنی دعاؤں میں ان چیزوں کو پہلے رکھیں۔ تو آئیے آیت کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُم، قضا یا قضی، موت کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کام مکمل ہو جانا، پورا ہو جانا، اسی سے قضائے حاجت ہے، ضرورت کا پورا ہونا۔ جب تم پورا کر چکو مناسککم، حج کے مناسک کو، مناسک ویسے قربانی کو کہتے ہیں لیکن یہاں پر حج کے تمام مناسک کے لیے حضرت ابراہیم کی وہ دعا یاد کیجیے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ مجھے حج کے مناسک سکھا، تمام مراسم، تمام رسومات، تمام ارکان مجھے جب وہ پورے کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا، لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی دعائیں کیا ہوتی ہیں، ربنا آتینا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں دے دے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور آخرت کے لیے یا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ خلاق کہتے ہیں حصے کو، جو حصہ اخلاق سے حاصل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں حصہ۔ آخرت میں ان کے لیے جو آپ کی کوششوں سے آپ کو ملتا ہے، کوششوں سے کچھ انہوں نے اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کمایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب جب تم لوگوں نے میدان عرفات میں قیام کیا ہے، اس کے بعد پھر مزدلفہ میں رات گزاری ہے، پھر منا میں آئے ہو، اور منا میں آنے کے بعد
رمی جمرات کیا ہے، کنکریاں ماری ہیں، اس کے بعد حج کی خوشی کے طور پر قربانی کا جانور ذبح کیا ہے۔ اب احرام کھولنے کے بعد 90% پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک بڑی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، تو اب ہم تھوڑے سکون میں آ گئے ہیں۔ اب جب تم تھوڑے سکون میں آ گئے ہو تو کیا کرنا ہے؟ سارا دن صرف ایک ہی مصروفیت رہے گی ان ایام تشریق کے اندر، ان 2-3 دنوں کے اندر ایک ہی مصروفیت رہے گی، اور وہ کیا ہوگی؟ رمی جمرات، شیطان کو کنکر مارنا۔ اس کے علاوہ اور کوئی مصروفیت نہیں ہوگی، باقی دن فارغ گزارو گے۔ جیسے مکے سے مدینے آتے ہیں تو مدینے آگے صرف 5 وقت کی نمازیں ہی پڑھنی ہوتی ہیں، ایسے چور کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ تو ایسے ہی اب جب تم یہ مناسک حج کے پورے کر لیے ہیں، جو سکھائے گئے تھے تمہیں منوعاً ویسے ہی پورے کر لیے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ یہاں پر پھر جاہلیت کی رسم ایک یاد کروا دی کہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا۔ عرب میں چونکہ بڑے بڑے شعراء تھے، خطیب تھے، اور پھر بڑے بڑے پہلوان تھے، اور بڑے بڑے امراء تھے، یہ سب حج کے موقع پہ جمع ہوتے تھے، اور مزدلفہ میں رات گزارتے ہوئے بھی گوسپس ہو رہی ہیں، شاپنگز ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب کیا کیا؟ رمی جمرات کے بعد بڑی بڑی محفلیں لگتی تھیں، شاعری کے مقابلے ہوتے تھے، پھر ایک طرف میدان لگتا تھا جہاں پہ بہادر کشتی لڑتے تھے، بہادریوں کے مقابلے ہوتے تھے، اور پھر سارے امراء کیا کرتے تھے؟ جیسے ہمارے ہاں گاؤں کے بڑے بڑے جو چودھری یا وڈیرے ہوتے ہیں نا، وہ شادی بیاہ کے موقعوں پر اپنے مراسیوں کو آگے کر دیتے ہیں اور وہ ان کی تعریف میں قصیدے باندھتے ہیں۔ ایسے ہی یہ لوگ بھی شعراء اور ادیبوں کو نا، امراء جو تھے، آگے کر دیتے تھے، اور وہ آگے ہو کے کیا کرتے تھے؟ وہ شان بیان کرتے تھے، فلانے قبیلے کے بڑوں نے یہ کیا، وہ کیا، اور جی پھر ان کی خدمات پیش کی جاتی تھیں، پھر انہوں نے بڑی بڑے تجارتی جو ہیں وہ قافلے ہیں ان کے، اور یہ ان کی بہرحال ان کی شان بیان کی جاتی تھی۔ یہ ہوتا تھا ایام تشریق کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے بڑوں کے کارنامے حسب نسب اپنا یاد کرنے کی بجائے، ایک دوسرے پر برتری قائم کرنے کی بجائے، غرور اور تکبر میں مبتلا ہونے کی بجائے، وہ شان جس کو یہ ساری چیزیں سوٹ کرتی ہیں، جس کی تعریف بیان ہونی چاہیے، جس کے قصیدے پڑھے جانے چاہیے، اس کا ذکر کرو۔ او اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ، جیسے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے نا، اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ وہاں پر بیٹھ کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہے، اس کی بڑائی بیان کرنا، اور زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ذکر و اذکار میں، قرآن پڑھنے میں، اور پھر قرآن سیکھنے میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ کام جو ہے وہ کرنا ہے، حج کے دنوں میں یہ کام کرو، تاکہ عام زندگیوں میں بھی ایسی محفلیں سجاؤ کہ جس میں قرآن سے جڑ سکو۔ اور میں آپ کو ایک بات آج بتاؤں، قرآن سے جوڑنے کے لیے آپ لاکھوں التزامات کریں، آپ لاکھوں کوششیں کریں، آپ اچھے سے اچھے کھانے رکھیں گے، آپ اچھے سے اچھی جو ہے وہ پارٹیز، گیٹ ٹوگیدرز، اور اس طرح سے بڑے بڑے آپ انتظامات کریں گے، لیکن آپ لوگوں کو قرآن سے نہیں جوڑ سکتے جب تک آپ کے پاس وہ ٹیچر موجود نہیں ہے جو دل کی گہرائیوں سے قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور پھر وہ لوگوں کو بھی قرآن کی طرف بلاتا ہے اور ان کے ساتھ جوڑتا ہے۔ جب آپ خود ایسے ٹیچر بنتے ہیں یا آپ کے پاس ایسا ٹیچر موجود ہوتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سننے والے گھنٹوں سنتے ہیں، سننا پسند کرتے ہیں، پھر وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے ایسے جوڑے اور قرآن سے ایسی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کرے۔ اور ابھی جو پہلے بات میں نے شروع کی تھی آیت کے ترجمے سے پہلے، اب وہ بات آ رہی ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں، حج پہ آ کے گھر سے سوچ کے جاتے ہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد کے لیے دعائیں مانگنی ہے، بڑا گھر نہیں ہے تو بڑے گھر کے لیے دعا مانگنی ہے، کسی ملک کا ویزا نہیں لگ رہا تو اس کے لیے دعائیں مانگنی ہے، اور پھر اولاد کے اچھے کیریئر کی دعائیں، دنیا میں ان کو بڑا مقام مل جائے، دعائیں جائز ہیں، یہ سب اچھی بات ہے، اللہ سے مانگنا چاہیے اور مانگیں، لیکن صرف دنیا کی دعائیں؟ آپ اتنی بڑی عبادت گاہ میں جا رہے ہیں اتنا پیسہ خرچ کر کے، تو جو آپ کا اصل مقصد ہے آخرت کی کامیابی، اس کے لیے کوئی دعا ہی نہ ہو، اس کے لیے آپ اللہ سے کچھ مانگے ہی نہ کہ اللہ مجھے اور میری نسلوں کو ہدایت کے راستے پر چلانا، اے اللہ مجھے اور میری نسلوں کو آخرت کو کامیاب بنانے والا بنانا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی، جیسے اگلی آیت میں آئے گا، اچھا عطا فرمانا اور ہماری آخرت بھی سنوارنا، اے اللہ تیری جو کتاب ہے ہمیں اس کے ساتھ جوڑ دینا، ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمانا، اس کو ہمارے لیے راہ ہدایت بنانا،
راہ ہدایت پر چلنے کا ذریعہ بنانا اپنی کتاب کو، ہمارے ٹائم میں برکت عطا فرمانا، ایسی دعائیں۔ اگر ایسی دعائیں نہیں مانگتے تو پھر اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں، یعنی اگر صرف دعائیں دنیا کی مانگی ہیں تو دنیا تو ملنی ہی اتنی ہے جتنی قسمت میں لکھی ہوئی ہے، جتنی اللہ نے لکھ دی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی اپنی آخرت بھی تباہ کرتے ہیں صرف دنیا میں، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، کسی بھی طریقے سے دنیا مل جانی چاہیے۔ یہ گاڑی ہے، اس سے اچھی برانڈ کی گاڑی لینی ہے، یہ گھر ہے، اس سے بڑا گھر لینا ہے، تو اس سے بڑا سٹیٹس چاہیے، اس سے زیادہ پیسہ چاہیے، اگر صرف یہی فکر ہے تو فرمایا پھر ان کے لیے دنیا میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو اس دنیا سے بھاگتا ہے دنیا اس کے پیچھے بھاگتی ہوئی چلی جاتی، اس دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اس کو تھکا دیتی ہے، جو آخرت کی فکر کرتا ہے دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے دنیا بھاگتی ہوئی اس کے پاس آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے دنیا آخرت میں ہمارے لیے کوئی حصہ نہ ہو، یہ کتنی ناکامی کی بات ہے۔ تو حج ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہماری دعاؤں کا محور اور مرکز آخرت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔